الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب برزوا سامنے ہوئے لجالوت جالوت کے لیے وجنودہ اور اس کے لشکروں کے لیے ولما برزوا لجالوت وجنودہ اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے قالوا تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ انڈیل دے برتن انڈیل کر خالی کرنا افراغ اس کا معنی ہوتا ہے۔ افرغ انڈیل دے علینا ہم پر صبراً صبر وثبت اور ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدم وانصرنا اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین کافر لوگوں کے خلاف فہزموہم پس انہوں نے شکست دی انہیں بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت وآتاہ اور دی اس کو یعنی داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الملک بادشاہی والحکمت اور دانائی وعلمہ اور اس کو سکھایا مما اس میں سے جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس اور اگر ہٹانا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو بعضهم ببعض بعض کو بعض کے ساتھ لفسدت الارض تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی۔ ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین فضل کرنے والا ہے جہان والوں پر۔ تلک یہ آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں نتلوہا ہم پڑھتے ہیں اس کو علیک آپ پر بالحق حق کے ساتھ وانک اور بے شک آپ لمن المرسلین یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ ولما اور جب برزوا لجالوت وجنودہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے قالوا تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ انڈیل دے علینا ہم پر صبراً صبر وثبت اور ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدم وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ فہزموہم پس انہوں نے انہیں شکست دی بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی بادشاہت اور حکمت دانائی وعلمہ اور ان کو سکھایا مما اس میں سے جو یشاء وہ چاہتا تھا۔ ولولا دفع اللہ الناس اور اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو بعضهم ببعض بعض کو بعض کے ساتھ لفسدت الارض تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی۔ ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں نتلوہا ہم پڑھتے ہیں اس کو علیک آپ پر بالحق حق کے ساتھ وانک اور بے شک آپ لمن المرسلین یقیناً رسولوں میں سے ہے بھیجے ہوئے میں سے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا طرز عمل بیان فرمایا کہ جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ مومن کا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ دعا عبادت ہے۔ اور میدان قتال کے اندر، میدان جہاد کے اندر سب سے بڑا ہتھیار جو مومن کے پاس ہوتا ہے وہ دعا کا ہوتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع کو دیکھیے، نبی مکرم علیہ السلام کافی دیر تک لمبی دعا آپ نے کی اللہ تعالیٰ سے، حتیٰ کہ آپ نے جو چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی وہ آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کہا کہ اب بس کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرنا ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ تو یعنی نبی علیہ السلام کا بھی طرز عمل یہی ہے، اور مسلم حکمرانوں کا جو سپہ سالار تھے ان کا بھی طرز عمل یہی ہے کہ وہ میدان قتال کے اندر جا کے دعا کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ سورہ انفال کے اندر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو جب بھی تمہارا کسی جماعت کے ساتھ مقابلہ ہو تو سب سے پہلے کیا ہے، ثابت قدمی دکھانی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ دعا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ ویسے ہی اذکار وغیرہ کر لیں تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو مسلمانوں نے، اہل ایمان نے جب جالوت اور اس کے لشکر سے آمنے سامنے ہوئے تو اس وقت کیا دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں صبر دے دے تھوڑا سا، یعنی انڈیلنا کیا ہوتا ہے کہ آپ برتن کو بالکل خالی کر رہے ہیں، ایک جگ مثال ہے، اس کو پورا آپ خالی کر رہے ہیں، پورا انڈیل رہے ہیں، تو اس طرح یعنی ہم پر اچھی طرح صبر کو انڈیل دے۔ کیوں؟ ظاہر ہے وہ آگے دشمن تعداد کے اندر زیادہ تھا، جنود کے الفاظ ہیں، کئی لشکر تھے ان کے بھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو 313 موجود رہے، باقی تو سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے، وہ آگے نہیں آ سکے۔ تو اب ان سے مقابلے کے لیے ان کو ضرورت تھی کہ سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں صبر عطا کرے، تو اس لیے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ اب صبر کا معنی پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 3 قسم، اس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک جو عام طور پر ہمیں مصیبت تکلیف پہنچتی ہے اس کے اوپر جو انسان صبر کرتا ہے اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ صبر کا ویسے معنی ہوتا ہے باندھنا، ٹھیک ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، روک لیتا ہے، باندھ دیتا ہے، اب اس مصیبت پر وہ جزا فضا نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا۔ اور ایک قسم ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر انسان اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دے، باندھ دے۔ اور تیسری قسم ہے الصبر عن المعصیہ، گناہ سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا، روکنا۔ تو یہ 3 قسم کی یعنی صبر ہے، اور تینوں کا اجر اللہ رب العالمین نے بغیر حساب و کتاب کے رکھا ہے۔ جو بندہ اطاعت کے اوپر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو باندھ دیتا ہے، اس کے پاس نافرمانی کے راستے موجود ہیں لیکن وہ اطاعت کے اوپر کھڑا ہے، نافرمانی کی طرف نہیں جا رہا، اس کو بھی اللہ نے اجر دینا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو برائی کے راستے موجود ہونے کے باوجود اس برائی کے اندر نہیں جا رہا، روک لیتا ہے اپنے آپ کو۔ اسی طرح تکلیف چھوٹی ہے بڑی ہے کسی بھی قسم کی، وہ انسان اس پہ جزا فضا نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب کے ان کو اجر عطا کرنا ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے کیا مانگی، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، کیونکہ صرف صبر ہی کام آنے والا نہیں تھا۔ صبر کا معنی تو یعنی یہ تھا کہ اب ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہو سکیں، اتنا ہمارے اوپر صبر انڈیل دے کہ ہم یہاں سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں۔ ثبت اقدامنا کے اندر اب یہاں پر کیا ہے، قدم وہاں پر جمانا مراد ہے کہ اب اس میدان قتال کے اندر لڑیں اور ان کو ہم شکست دے دیں، ٹھیک ہے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تیسری چیز کیا مانگی کہ ہماری مدد فرما اس کافر قوم کے خلاف۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے جو انسان اس موقع کے اوپر طلب کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی۔
بِإِذْنِ اللہ، کس نے؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کو شکست مل گئی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت جو یعنی کہ اس کا سپہ سالار تھا ان کا، اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بارے میں روایات کے اندر یہی بات آتی ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام غلیل، اس کے ذریعے سے انہوں نے نشانہ مارا اور اس کو لگا اور وہ مر گیا۔ تو اب ظاہر ہے جب سپہ سالار مر جاتا ہے تو وہ قوم کیا ہو جاتی ہے؟ شکست کھا جاتی ہے۔ یہ شکست کی یعنی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ ان کا سپہ سالار اب زندہ نہیں رہا۔ تو جب دیکھا کہ انہوں نے کہ اب ہمارا سپہ سالار ہی مارا گیا تو وہ شکست انہوں نے تسلیم کر لی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل کے بعد کیا انعام کے طور پر عطا کی؟ بادشاہت، جو یعنی پہلے طالوت کے پاس تھی، اب طالوت کے بعد یہ بادشاہت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئی۔ اور پھر صرف بادشاہت نہیں دی، والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی سمجھداری دی تھی، اور بھی بے شمار ان کے فضائل آپ آگے جا کے قرآن مجید کے اندر پڑھیں گے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک کتاب بھی دی، زبور، جس کو ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زبور یہ چھوٹا سا یعنی صحیفہ تھا جو سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیا گیا۔ ابھی یعنی ان کا جو گھوڑا تھا اس کے اوپر زین وغیرہ بھی کسی جا رہی ہوتی تھی اور اتنے میں وہ تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی خوبصورت خوش الہانی اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی۔ جب یہ تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے اپنی پروازیں چھوڑ کر، جانور اپنے اب کیا نام ہے ان کے ارد گرد، والطیر محشورۃ، پرندے ان کے گرد جمع ہو جاتے، جانور ان کے گرد جمع ہو جاتے، تلاوت ان کی سنا کرتے تھے۔ اور رسول مکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جو ترغیب دی خوبصورت تلاوت کی، اس کے اندر یہی چیز ہے کہ داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مزمار دیا تھا، خوبصورتی دی تھی ان کی زبان کے اندر، چاشنی ان کی زبان کے اندر موجود تھی، وہ چاشنی اختیار کرو۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز کے اندر تلاوت کرتے تھے جس طرح کہ سیدنا داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے۔ اور یہ داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ ہے، آج روزہ ہے تو کل افطار ہے، اس طرح ان کی روٹین تھی۔ تو یہ صوم داؤد کہلاتا ہے، بڑا معروف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی سمجھداری بھی بڑی عطا کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی، اور پھر بے شمار ان دونوں یعنی باپ اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل دیے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور سب سے بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی تھی وہ کیا تھی کہ لوہے کو ان کے ہاتھوں میں انتہائی نرم کر دیا تھا، یعنی جس جانب یہ چاہتے تھے، جو بنانا چاہتے تھے وہی بنا لیا کرتے تھے، آرام سے، کوئی ان کو پریشانی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک بادشاہت کا، اور پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بادشاہت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، کبھی چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے فی نفسی ہی۔ اگر بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے لفظ الملک استعمال نہ کرتے کہ ہم نے ان کو بادشاہت دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بس یہی کہتے تھے جیسے یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، یہاں پر بھی لفظ خلیفہ آ جاتا لیکن نہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہی ہے کہ بادشاہت فی نفسی ہی بری نہیں ہے، اس کے نتائج کیا ہے عوام کے اوپر جو پڑتے ہیں، یعنی اس لحاظ سے ہم اس کو غلط کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ظلم زیادتی وغیرہ وہ انسان اگر کرے، اللہ کا ڈر اور خوف کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ چاہا ان کو سکھایا، ٹھیک ہے، وہ کیا تھی پرندوں کی زبان وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو سکھا دیا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین جو جملہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، لوگ ایک دوسرے کو وہ جو قتل کر رہے تھے اس کا کوئی حل نہیں نکلتا،
اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور نہ کرتا، ہٹاتا نہ، کس کے ساتھ؟ اس جہاد کے ذریعے سے، یعنی مسلمان کافروں کے خلاف نہ لڑتے تو پھر کافر جہاں پر چاہے وہ حملہ کرتے، مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیتے، مسلمانوں کو تو حکم ہی نہیں تھا جہاد کا، تو وہ کیا کرتے؟ بیٹھے رہتے، پھر کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، اللہ کہتے ہیں زمین میں پھر فساد ہو جاتا، ظاہر پھر وہاں شرک ہوتا، اور شرک سب سے بڑا فساد ہے۔ تو اس لیے جہاد کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، شرک کا خاتمہ، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین مکمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ تو جب دین اللہ کے لیے ہو جائے گا تو فساد زمین سے ختم ہو جائے گا۔ تو جہاد فساد نہیں ہے، فساد الگ چیز ہے، جہاد الگ چیز ہے، اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ حقیقی جہاد کو بھی فساد شمار کرتے ہیں، نہیں، حقیقی جہاد الگ چیز ہے، فساد الگ چیز ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو پیچھے ہم نے ساری کی ساری یعنی پڑھی، یہ پچھلی امتوں کے جو واقعات رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے، اور یہ دلیل ہے، یہ واقعات دلیل ہیں آپ کے سچے نبی ہونے کی، کیونکہ آپ تو بنی اسرائیل کے اندر موجود نہیں تھے، آپ نے تو طالوت کو نہیں دیکھا، جالوت کو نہیں دیکھا، آپ نے تو داؤد علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ تو یہ جو قصے کہانیاں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، تو یہ حقیقت کے اندر کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا۔ تو یہ واقعات اللہ کہتے ہیں نتلوہا علیک بالحق، ہم اس کو جو بیان کر رہے ہیں یہ حقیقی ہیں، سچے واقع ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ دلیل ہے انک لمن المرسلین، کہ یقیناً، اب یہاں پر دو تاکید ہے، ایک انا اور دوسرا لام، کہ یقیناً تحقیقاً آپ اللہ کے رسول ہیں، چاہے کفار آپ کو جتنا بھی کہیں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، تو آپ کیا کہہ دیجئے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان میں اللہ گواہ کافی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، تو یہ چیز کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر آپ کی نبوت کو ثابت کر دیا، اور پھر آیات اللہ سے مراد احکام بھی ہیں جو پیچھے ہم نے یہ پوری صورت کے اندر پڑھے، یہ پوری اس کی طرف ضمائر سب کی طرف جا سکتی ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کے احکام ہیں، اور ہم نے یہ احکام آپ کے اوپر جو بیان کیے یہ سچے ہیں، حقیقی ہیں، اللہ کی طرف سے، آپ نے اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔